السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. کیا تم اسے اور اس کے اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدل ہے. میں نے انہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور میں خود ان کی پیدائش میں حاضر کیا تھا اور نہ میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا تھا. اور جس دن وہ کہے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جن کا تم نے دعویٰ کیا ہے، بس وہ انہیں پکاریں گے اور وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کو رکھ دیں گے. اور مجرمین آگ کو دیکھ لیں گے تو سمجھ لیں گے کہ وہ اس میں جھونکے جانے والے ہیں اور وہ اس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے. اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کی ہے اور انسان تو ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو ہے. برادران اسلام، پچھلی آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ دنیا اس قدر بے ثبات ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے اور اسی کے ساتھ آخرت کا تذکرہ کیا گیا تھا اور اس کی منظر کشی کی گئی تھی. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی بے ثباتی کے باوجود آخر لوگ دنیا کی حقیقت کو کیوں سمجھ نہیں رہے ہیں اور آخرت کی یقینی کے باوجود آخر لوگ آخرت سے دور کیوں ہو جا رہے ہیں، راہ راست سے بھٹک کیوں رہے ہیں. اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ لوگ اللہ کی اطاعت کے بجائے ابلیس اور ابلیس کے پیروکاروں کی اور ان کی چیلوں کی اطاعت میں لگی ہوئی ہیں. حالانکہ یہ ابلیس ان کا دشمن ہے، ان کے باپ کا دشمن تھا اور وہ میرا بھی دشمن تھا. تو ابلیس کی اطاعت کی وجہ سے یہ لوگ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد کہا کہ تم ابلیس کی اطاعت کیوں کرتے ہو، حالانکہ آسمان و زمین کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. حصہ تو درکنار، میں نے آسمان و زمین کی تخلیق میں انہیں حاضر بھی نہیں کیا، ان سے مشورہ بھی نہیں لیا خود ان کو پیدا کرنے میں، بلکہ جب آسمان و زمین کو پیدا کیا اس وقت میں موجود بھی نہیں تھے. اور بالفرض یہ مان لیں کہ مجھے کسی مددگار کی ضرورت ہے تو میں ایسے بہکانے والوں کی، ایسے گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناؤں گا جو میرے راستے سے لوگوں کو ہٹانے والے ہیں. اور اس کے بعد کہا گیا کل قیامت کے روز ان لوگوں سے جو ابلیس اور اس کی ذریت کے پیروکار کہا جائے گا دنیا میں جنہیں تم نے میرا شریک بنایا تھا ان کو پکارو. اور یہ لوگ
اپنے معبودوں کو پکاریں گے بھی مگر کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، یہ ان کے لیے حسرت پچھتاوا ہوگا۔ پھر دونوں کے درمیان آگ کی کھائی رکھ دی جائے گی۔ اب اس کے بعد مجرم سمجھیں گے، گنہگار سمجھیں گے اب آگ میں ہم کو داخل ہونا ہے، اور اس آگ سے بچنے کی کوئی راہ ان کے پاس نہیں ہوگی۔ اور آخر میں کہا گیا ہم قرآن مجید میں اس قسم کی مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ حق کو سمجھیں اور حقیقت کو اپنائیں، گمراہی سے بچیں۔ اور انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ جھگڑالو ہے، ہر مسئلے میں جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے ہلا بہانہ تلاش کر دیتا ہے۔ تو ان آیات میں یہ بات بتلائی گئی کہ گمراہی کی وجہ کیا ہے۔ گمراہی کے بہت سارے اسباب ہیں، آگے اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ ان آیت میں گمراہی کا سبب بیان کیا گیا، اہم سبب شیطان اور شیطان کے چیلوں کی پیروی اور اللہ کے اطاعت کو چھوڑنا، یہ گمراہی کا سبب ہے۔ جیسا غیروں کے مشابہت گمراہی کا سبب ہے، آباء اور اجداد کی تقلید گمراہی کا سبب ہے، نفس کی پیروی گمراہی کا سبب ہے۔ تو یہاں یہ کہا گیا کہ دنیا کی بے ثباتی کے باوجود، آخرت کی حقیقت کے باوجود لوگ گمراہ اس لیے ہو رہے ہیں، شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیں قرآن مجید میں اور احادیث میں بار بار یہ کہا گیا شیطان کی مخالفت کرو۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، وہ کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہذا جو شیطان کو دشمن سمجھ کر زندگی گزارے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو اپنے دشمن کو دوست سمجھے گا تو پھر وہ بھٹک جائے گا۔ تو ہمیں اس کی آیات میں ایک تو یہ بتایا گیا کہ گمراہی کی وجہ کیا ہے، اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ شیطان کی حقیقت کیا ہے۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ملائکہ کو حکم دیا گیا آدم کو سجدہ کرو، سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کیا ابلیس ملائکہ میں سے تھا؟ کیونکہ ملائکہ کو حکم دیا گیا تھا، قرآن نے کہا وہ تو جنات میں سے تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ ملائکہ کو حکم دیا گیا تو آخر ابلیس اس میں کیسے داخل ہو گیا؟ تو ابلیس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ جنات سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اسے ملائکہ میں شامل کر دیا گیا تھا۔ اور جب ملائکہ کو حکم دیا گیا تو جو ان کے گروہ میں تھا وہ بھی اس حکم میں داخل ہو گیا، لیکن اپنی فطرت کی جانب وہ لوٹ گیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور اس کی نافرمانی کی وجہ یہ ہے کہ حسد تھا، کہ اس نے جب اس سے پوچھا گیا کہ آخر تم نے میری بات کیوں نہیں مانی، کہا تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو گویا سب سے پہلا گناہ جس وجہ سے ہوا وہ حسد کا گناہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے حسد اور جلن سے بچنا چاہیے، کیونکہ حسد اور جلن ایک ایسا گناہ ہے، ایسی معصیت ہے جو انسان کو بہت سارے خرابیوں میں لے جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس درس کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔